السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو آج ہم آپ کو یہ سبق پڑھانے والے ہیں، تو دیکھیے دوستو ٹائم ضائع نہ کرتے ہوئے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشرفی تعلیم، صفحہ نمبر 8، حصہ دوم۔ ایک درخواست ہے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اردو کریٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ یہ کرسی ہے، یہ کرسی کس نے بنائی؟ یہ کرسی بڑھئی نے بنائی ہے۔ یہ تلوار ہے، یہ تلوار کس نے بنائی؟ یہ تلوار لوہار نے بنائی ہے۔ یہ ہار ہے، یہ ہار کس نے بنایا؟ یہ ہار سونار نے بنایا ہے۔ یہ سراحی ہے، یہ سراحی کس نے بنائی؟ یہ سراحی کمہار نے بنائی ہے۔ یہ کرتا ہے، یہ کرتا کس نے بنایا؟ یہ کرتا درزی نے بنایا ہے۔ اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ کیا کوئی کرسی کسی بنانے والے کے بغیر بن سکتی ہے؟ جی نہیں، کوئی کرسی کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی۔ کیا کوئی تلوار کسی بنانے والے کے بغیر بن سکتی ہے؟ جی نہیں، کوئی تلوار کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی۔ کیا کوئی ہار کسی بنانے والے کے بغیر بن سکتا ہے؟ جی نہیں، کوئی ہار کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتا۔ کیا کوئی سراحی کسی بنانے والے کے بغیر بن سکتی ہے؟ جی نہیں، کوئی سراحی کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی۔ کیا کوئی کرتا خود بخود تیار ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، کوئی کرتا خود بخود تیار نہیں ہو سکتا۔ تو کیا آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ زمین، آسمان، چاند، سورج، پہاڑ، جنگلات، دریا، سمندر، انسان، حیوان اور دنیا کی تمام چیزوں کو کس نے بنایا ہے؟ جی ہاں، ہم بتا سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ہمارے اللہ نے بنایا ہے۔ تو اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہے یہ زمین و آسمان خود بخود بن گئے، یہ چاند و سورج خود بخود بن گئے، یہ پہاڑ اور جنگلات خود بخود بن گئے، تو آپ کیا کہیں گے؟ میں تو اس سے یہی کہوں گا کہ جب ایک کرسی خود بخود نہیں بن سکتی تو یہ زمین و آسمان خود بخود کیسے بن سکتے ہیں؟ جب ایک تلوار خود بخود نہیں بن سکتی تو یہ چاند و سورج خود بخود کیسے بن سکتے ہیں؟ جب ایک ہار خود بخود نہیں بن سکتا تو یہ دریا اور سمندر خود بخود کیسے بن سکتے ہیں؟ جب ایک سراحی خود بخود نہیں بن سکتی تو یہ پہاڑ اور جنگلات خود بخود کیسے بن سکتے ہیں؟ اور جب ایک کرتا خود بخود تیار نہیں ہو سکتا تو پھر یہ انسان اور حیوان خود بخود کیسے بن سکتے ہیں؟ سچی بات تو یہی ہے کہ یہ زمین و آسمان، یہ اونچے اونچے پہاڑ اور جنگلات، یہ بہتے ہوئے دریا، یہ ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر، یہ انسان اور حیوان اور دنیا کی وہ تمام چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں اور وہ تمام چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، سب کو ہمارے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ہمارے اللہ کے علاوہ کسی اور میں کوئی بھی چیز پیدا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم اللہ کو تمام چیزوں کا خالق مانتے ہیں۔ اللہ ہی ہمارا معبود ہے اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ ہی ہمارا رزاق ہے، ہم اسی سے رزق کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ ہی ہمارا حافظ ہے اور ہم اسی کی پناہ مانگتے ہیں۔ الفاظ، یہ الفاظ ہیں اور یہ معنی۔ دو جہاں کے معنی، دنیا و آخرت۔ معبود جس کی عبادت کی جائے، رزاق بہت رزق دینے والا، حافظ حفاظت کرنے والا، پناہ حفاظت نگرانی۔ سوالات، ان سوالاتوں کے جوابات ہم آپ کو بتاتے ہیں اور آپ خود بھی کمنٹس میں ان کے سوالاتوں کے جوابات لکھنا۔ نمبر 1، کیا کوئی چیز خود بخود بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی۔ زمین، آسمان، دریا، پہاڑ اور جنگلات کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ نمبر 3، آپ کا معبود کون ہے؟ اللہ۔ نمبر 4، آپ کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ نمبر 5، دو جہاں کے معبود کے، رزاق کے، حافظ کے معنی بتاؤ۔ دو جہاں، دنیا و آخرت۔ معبود جس کی عبادت کی جائے، رزاق بہت رزق دینے والا، حافظ
حفاظت کرنے والا۔ مشق، پورا سبق کاپی پر نقل کر لو پہلے، پھر جو خالی جگہ ہے وہ پر کرنی۔ دیکھیے خالی جگہ پر کرتے ہیں۔ یہ کرسی بڑھئی نے بنائی ہے، یہ تلوار لوہار نے بنائی ہے، یہ سراحی کمہار نے بنائی ہے، یہ کرتا درزی نے بنایا ہے، سب کا رزاق اللہ ہے، یہ ہار سنار نے بنایا ہے، پوری کائنات اللہ نے بنائی ہے۔ تو دوستو یہ آج کا سبق ہمارا مکمل یہاں تک ہو گیا ہے۔ اس سبق کو دوستو بہت دھیان سے اور سمجھ کر سنیں اور پھر محنت سے اس سبق کو یاد کریں۔ پھر ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔